اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لأنه اذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق فإما ان يبقى الواجب على وجوبه او لا۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ معرفت اللہ واجب ہے استدلالاً، یعنی معرفت اللہ استدلالی ہونی چاہیے۔ دلیل اس کی یہ دی تھی کیونکہ معرفت اللہ جو ہے وہ بدیہیات میں سے نہیں ہے بلکہ نظری ہے، اور نظری چیز ہمیشہ استدلال سے حاصل ہوتی ہے۔ بس جب معرفت اللہ واجب ہے تو اس کا جو مقدمہ ہے جو کہ استدلال ہے وہ بھی واجب ہوگا۔ مقدمۃ الواجب واجب۔ اب یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ یہ مطلب استدلال ہمارا تام ہو چکا تھا، کامل ہو چکا تھا، جناب شارح بعض مطالب ایسے بیچ میں لاتے ہیں جن کی اصلاً ضرورت نہیں ہوتی، یہ عبارات ان میں سے ہیں۔ شارح یہ اس کی دلیل لانا چاہتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ میں معرفت اللہ کو واجب تو مانتا ہوں لیکن استدلال کو واجب نہیں مانتا، کہتے ہیں یہ مطلب درست ہے، شارح استدلال سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ مطلب درست نہیں ہے، یعنی نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک چیز واجب ہو تو اس کا مقدمہ اس پر واجب نہ ہو، مقدمہ نے حتماً واجب ہونا ہے۔ جیسے مثال دی تھی، یعنی اگر آپ کو حکم دیا جائے کہ آپ کے لیے چھت پر جانا واجب ہے تو سیڑھی سے استفادہ خود بخود واجب ہو جائے گا۔ اصل مولا نہ بھی کہے تب بھی انسان کی عقل اس بات کو درک کرتی ہے، بس سیڑھی کا استعمال میرے اوپر واجب ہے۔ اب کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ نہیں میں مانتا ہوں کہ چونکہ مولا نے کہہ دیا ہے کہ چھت پر چڑھ جاؤ اور میرے اوپر مولا کے حکم کی تعمیل جو ہے وہ واجب ہے اور چھت پر چڑھنا میرے لیے واجب ہے، لیکن سیڑھی کا استعمال واجب ہے، اس کو میں نہیں مانتا۔ چھت پر چڑھنا واجب ہے لیکن سیڑھی کا استعمال جو ہے وہ واجب نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ یہ گویا یوں ہی ہو جائے گا۔ اب مثلا کوئی بندہ آگے یہ نہ کہے کہ سیڑھی استعمال کرنا واجب، ضروری نہیں ہے کہ سیڑھی استعمال کرے، ممکن ہے کسی رسی کے ذریعے چڑھ جائے مثلا۔ بہرحال مراد یہاں پر یہ ہے کہ چھت پر چڑھنے کے لیے کسی وسیلے کا آپ نے استعمال کرنا ہے، درست ہے، اس کا معمولی وسیلہ کیا ہے؟ سیڑھی ہے۔ بات سیڑھی کے اندر نہ کوئی پھنس جائے، مثلا سننے والا ہی ممکن ہے بعض یہ اشکال کریں مثلا نہیں ٹھیک ہے صحیح بات بھی صحیح ہے اس کی، چھت پہ چڑھنا واجب ہے لیکن سیڑھی استعمال کرنا واجب نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ کوئی اور چیز استعمال کر لے، مثلا رسی کے ذریعے چڑھ جائے، الماری کے ذریعے چڑھ جائے۔ بات یہ نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ جب چھت پر چڑھنا واجب ہے، جب چھت پر جانا واجب ہے، جو چیز آپ کو چھت پر لے جا سکتی ہے وہ پھر واجب ہونی چاہیے، چاہے آپ سیڑھی کا استعمال کریں، چاہے آپ رسی کا استعمال کریں، کسی چیز کا بھی استعمال کریں، کیونکہ معمولاً سیڑھی کا استعمال ہوتا ہے، لہذا میں وہی مثال آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ بس ایک بندہ آ کر کہہ دے کہ چھت پر چڑھنا درست ہے واجب ہے چونکہ مولا نے کہہ دیا ہے، لیکن اس سے آپ سیڑھی پر چڑھنے کا وجوب ثابت کریں، نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا۔ شارح آ کر ثابت کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی ہمارا اسی طرح کا ہے۔ ایک بندہ آ کر کہتا ہے معرفت اللہ واجب ہے، مان گیا ہوں میں کیونکہ آپ نے دلیل عقلی قائم کی، دلیل نقلی قائم کی، مان لیتا ہوں میں کہ معرفت اللہ واجب ہے، لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ معرفت اللہ تک پہنچنے کا راستہ استدلال ہے، پس استدلال بھی قائم کرنا واجب ہے، استدلالی ہونا چاہیے آپ کی معرفت جو ہے، اس بات کو میں نہیں مانتا۔ شارح کہتے ہیں نا یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے سوال ہم آپ سے یہ کرتے ہیں کہ یہ جو واجب مطلق تھا، معرفت اللہ واجب مطلق تھا، یعنی ہر حالت میں آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے، واجب مطلق ہے، کسی زمانے کی کسی سن کی قید نہیں ہے، یعنی جو بھی انسان بالغ اور رشید ہو جاتا ہے اس کے لیے معرفت خدا واجب ہے، کوئی بھی استثناء اس کے اندر نہیں ہے، کسی بھی زمانے کی کوئی قید نہیں ہے، معرفت اللہ مطلقاً واجب ہے۔ بس معرفت اللہ واجب مطلق ہے، اس واجب مطلق
کا وجوب جس پر موقوف ہے، اس کو انجام دینا جس پر موقوف ہے، کس پر موقوف ہے؟ استدلال پر، یعنی استدلال کے ذریعے آپ واجب مطلق کو انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ واجب مطلق تو واجب رہے لیکن اس کا مقدمہ واجب نہ رہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر استدلال کا وجوب ختم ہو جائے تو آیا معرفت اللہ کا وجوب باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ استدلال کا وجوب چونکہ میں نہیں مانتا، استدلال کا واجب ہونا ختم ہو گیا چونکہ نہیں مان رہا میں اس کو، اس حالت میں واجب مطلق کا وجوب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مانا جائے تو اس کا مطلب ہے واجب مطلق نہیں رہے گا، واجب مشروط بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ واجب خداوند متعال کی معرفت ہر حالت میں واجب ہے، لیکن اگر اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اگر استدلال کا وجوب ختم ہو گیا تو معرفت اللہ کا وجوب بھی ختم ہو جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت اللہ کا وجوب مشروط ہے کہ استدلال کے وجوب کو ثابت کریں۔ پس معرفت اللہ کا وجوب مشروط ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ استدلال کے وجوب کے ساتھ۔ پس اگر کوئی یہ آ کر کہتا ہے کہ میں معرفت اللہ، اگر میں استدلال کے وجوب کو نہیں مانتا تو اس کا لازمہ یہ نکلتا ہے کہ معرفت اللہ کا وجوب نہیں رہے گا، تو یہ ہمارے فرض سے خارج ہے۔ کیوں فرض سے خارج ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو واجب و مطلق مانا ہوا ہے۔ میں دوبارہ اس کی تھوڑی توضیح دیتا ہوں تاکہ آپ کی بہت مشکل حل ہو جائے۔ اصل میں مسئلہ یہاں سے یوں چلا تھا کہ معرفت اللہ واجب مطلق ہے، یعنی ہر حالت میں واجب ہے۔ جب معرفت اللہ واجب ہو گیا تو ہم نے کہا کہ یہ معرفت جو ہے وہ استدلالی ہونی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ یہ نظری ہے، اور جو بھی معرفت نظری ہوتی ہے اس کو استدلال کے ذریعے کسب کیا جاتا ہے۔ پس معرفت اللہ تک پہنچنے کے لیے استدلال ضروری ہے۔ آپ پہلے استدلال کرو پھر معرفت اللہ تک پہنچو، پس استدلال کرنا واجب ہے، درست؟ اب کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ میں استدلال کے وجوب کو قبول نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تم استدلال کے وجوب کو قبول نہیں کرتے تو آیا اس حالت میں تم معرفت اللہ کے وجوب کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگر تم کہتے ہو کہ میں استدلال کے وجوب کو قبول نہیں کرتا لیکن معرفت اللہ کے وجوب کو قبول کرتا ہوں تو یہ تکلیف ما لا یطاق ہوگی۔ تکلیف ما لا یطاق کیسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی تکلیف دینا کہ جو مکلف کی طاقت میں ہی نہ ہو، جس کو انجام دینا مکلف کی قدرت میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق۔ ایسی تکلیف کہ جس کا انجام دینا اصلاً مکلف کی قدرت کے اندر ہی موجود نہیں ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہو کہ میں استدلال کو تو مانتا ہوں نا، وجوب استدلال کو نہیں مانتا لیکن معرفت اللہ کے وجوب کو مانتا ہوں، تو تکلیف ما لا یطاق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس تک پہنچنے کے لیے جو رستہ تھا اس کو ہی تم نے کہا ختم کر دیا، تو کیسے پہنچو گے اس تک؟ یعنی جس راستے سے آپ نے معرفت اللہ تک پہنچنا تھا اس راستے کو ہی ختم کر دیا تم نے، تو معرفت اللہ تک پہنچ پاؤ گے؟ نہیں ہوگا۔ خدا اگر کہے گا معرفت اللہ حاصل کرو، تکلیف ما لا یطاق ہوگا، کیونکہ مکلف پہنچ ہی نہیں سکتا معرفت اللہ تک، کیونکہ راستہ ہی ختم ہو گیا۔ آپ کہتے ہو یہ استدلال کا وجوب جو ثابت ہی نہیں۔ پس اگر استدلال کا وجوب نہ مانے لیکن معرفت اللہ کے وجوب کو مان لے تو تکلیف ما لا یطاق ہونا لازم آئے گی۔ لیکن اگر وہ کہے کہ میں جس طریقے سے استدلال کے وجوب کا قائل نہیں ہوں، اب چونکہ استدلال کا وجوب ختم ہو گیا تو معرفت اللہ کا وجوب بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، چونکہ پہنچ نہیں پائے گا معرفت اللہ تک۔ بس معرفت اللہ کا وجوب بھی ختم ہو گیا، ہم کہیں گے کہ ہم نے معرفت اللہ کو جو دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے وہ واجب مطلق ثابت کیا ہے۔ دلیل عقلی جو ہم نے قائم کی ہے، دلیل نقلی قائم کی ہے، وہ واجب مطلق کے اوپر ہم نے دلیل قائم کی تھی۔ وہ ادلہ ثابت کر رہی ہیں کہ خدا کی معرفت حاصل ہے ہر حال میں، ہر زمانے میں، لیکن آپ کے اس استدلال کے مطابق معرفت اللہ جو ہے وہ مقید ہو رہی ہے۔ کس کے ساتھ؟ اگر استدلال واجب ہے تو معرفت اللہ واجب ہے، اگر استدلال واجب نہیں ہے تو معرفت اللہ واجب نہیں ہے، بس یہ مطلق نہیں ہے۔ آپ
مطلق تو تب ہوتا کہ جب ہر حالت میں واجب ہوتا، لیکن یہاں پر تو یہ مقید بن رہا ہے اور یہ خلاف فرض ہے. بس جب دونوں صورتیں باطل ہو گئیں نتیجہ یہ نکلا استدلال واجب ہے. واجب نہ ہو بار بار واجب نہیں ہوگا نا، ہم وہی کہا استدلال، ہم نے یہ کہا تھا استدلال واجب ہے چونکہ معرفت اللہ واجب ہے. اگلا بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں استدلال کو واجب نہیں مانتا. درست، ہم نے کہا دو صورتیں بنتی ہیں اس کی. استدلال کو واجب نہیں مانتا، آیا معرفت اللہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے مثلا کہتا ہے کہ استدلال کو واجب نہیں مانتا، معرفت اللہ کے وجوب کو مانتا ہوں. ہم کہتے ہیں یہ تکلیف مالا یطاق ہے. درست ہے، یہ بات ختم ہو گئی. اب دوسری شک آ گئی. دوسری شک یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں معرفت استدلال کے وجوب کا بھی قائل نہیں ہوں، خدا کے وجوب کا بھی قائل ہے، معرفت اللہ کے وجوب کا بھی قائل نہیں ہوں. کس معنی میں؟ یعنی چونکہ استدلال کا وجوب نہیں ہے پس معرفت اللہ کا وجوب بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معرفت اللہ تک پہنچنے کا راستہ استدلال تھا. استدلال کے وجوب کو میں نے نہیں مانا پس معرفت اللہ بھی واجب نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں گے اس صورت میں معرفت اللہ واجب مقید بن جائے گا. کیسے واجب مقید بنے گا؟ کہ اگر استدلال واجب ہوا تو معرفت اللہ واجب ہے، اور اگر استدلال واجب نہ ہوا تو معرفت اللہ واجب نہیں ہے. بس مقید ہو گیا یہ. حالانکہ ہم نے دلیل عقلی و دلیل نقلی کے ذریعے جو معرفت اللہ کا وجوب ثابت کیا ہے وہ واجب مطلق تھا، وہ کسی زمانے کسی قید کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں تھا، وہ واجب مطلق تھا. بس یہ دونوں شکیں باطل ہیں. جب دونوں شکیں باطل ہیں پس استدلال واجب ہے. چونکہ واجب نہ ہونے کی صورت میں دو حالتیں سامنے آئی تھی، دونوں حالتیں باطل ہیں، پس استدلال کا وجوب ثابت ہو جاتا ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھیں. لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ یہ ہو گیا تھا. لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِبْ، فرماتے ہیں کہ چونکہ استدلال کے ذریعے ہی واجب مطلق کو ادا کیا جا سکتا ہے اس لیے استدلال واجب ہے. لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِبْ مَا يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ، کیونکہ وہ چیز کہ جس پر واجب مطلق موقوف ہو اگر وہ واجب نہ ہو، یعنی استدلال یعنی وہ واجب نہ ہو، فَإِمَّا أَن يَبْقَ الْوَاجِبُ عَلَى وُجُوبِهِ. اب دو صورتیں بنتی ہیں استدلال کے وجوب نہ ہونے کی صورت میں. دو صورتیں بنتی ہیں، یا واجب اپنے وجوب پر باقی ہے او لا، یا اپنے وجوب پر باقی نہیں ہے. ومن الاول، اگر آپ کہیں کہ استدلال کا وجوب تو نہیں ہے لیکن واجب اپنے وجوب پر باقی ہے، یلزم تکلیف ما لا یطاق، تو تکلیف ما لا یطاق لازم آئے گا. وہو محال کما سیاتی، ہم بعد میں اس کو بیان کریں گے. ومن الثانی، اگر آپ دوسری صورت مراد لے لیں کہ چونکہ استدلال کا وجوب نہیں ہے پس معرفت اللہ کا وجوب بھی باقی نہیں رہا، یلزم خروج الواجب المطلق عن کونہ واجبا مطلقا، تو لازم یہ آئے گا کہ واجب مطلق ہونے سے خارج ہو جائے. وہو محال ایضا، وہ بھی محال ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ادلہ کے ذریعے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ واجب مطلق ہے، بس محال ہے. یہ بات ہماری یہاں پر ختم ہو گئی. اب یہاں پر ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا تو اس کی توضیح دیتے ہیں کہ کیا لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے؟ نظر کا لفظ استعمال کیا تھا، لہذا نظر کی توضیح دے. نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کی تعریف کرتے ہیں. نظر وہی استدلال ہے تقریباً، فکر. نظر فکر کو کہتے ہیں، اور فکر یعنی وہی استدلال. ہوا ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی امر آخر. یعنی کیا مراد نظر؟ دیکھیں، آپ کہتے ہیں میرے فکر کا نتیجہ ہے یہ مطلب، میں نے نظر کی ہے، دقت کی ہے، تب اس مطلب تک پہنچا ہوں، یہی کہتے ہیں. تو یہ فکر کرنا کیسا ہوتا ہے کہ انسان ایک نتیجے تک پہنچ جائیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس معلومات ذخیرہ ہوتی ہیں ان کو آپ اس طریقے سے ترتیب دیتے ہیں کہ آپ نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. مثلا آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ عالم حادث ہے یا حادث نہیں ہے، آپ کے لیے مجہول ہے کہ عالم حادث ہے یا حادث نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس دو قسم کی معلومات موجود ہیں پہلے سے کہ عالم جو ہے وہ متغیر ہے. درست؟ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو بھی چیز متغیر ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے. جب یہ دو معلومات آپ نے
ایک جگہ پر اکٹھی کر کے کھڑی کی، صغرا کبرا بنایا اس کا، تو فوراً نتیجہ جب آئے گا آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، ہاں عالم حادث ہے، مجھے پتا چل گیا اس بارے میں۔ بس نظر کیا ہے؟ ترتیب امور معلومت، وہ امور کے جو پہلے سے آپ کو معلوم ہیں ان کو ترتیب دینا اس طریقے سے لستعدی الی امر آخر کے جو آپ کو دوسرے امر تک پہنچا دے۔ اور واضح ہوئی ہے؟ بیان و ذالک کہتے ہیں، ہم تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں اس کی۔ ہوا ان النفس یتصور المطلوب اولا، سب سے پہلے نفس مجہول کو تصور کرتا ہے، مثلا کیا؟ عالم حادث ہے یا نہیں ہے، اس کو تصور کرتا ہے کہ عالم کی حقیقت کیا ہے۔ ثم يحصل المقدمات الصالحة للاستدلال علیہ، پھر کیا کرتا ہے؟ ایسے مقدمات کو تحصیل کرتا ہے کہ جو مقدمات صلاحیت رکھتے ہیں مطلوب پر استدلال قائم کرنے کے لیے، علیہ مطلوب پر استدلال قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایسے مقدمات لاتا ہے، آپ کے پاس کئی معلومات موجود تھیں لیکن وہ آپ کے درد بخور نہیں تھی، وہ آپ کو فائدہ دینے والی نہیں تھی، لیکن یہ دو معلومات آپ کو فائدہ دینے والی تھی کہ عالم متغیر ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں دن رات آتا ہے، صبح شام آتی ہے، موسم بدلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی تو ہمیں پتہ ہے عالم متغیر ہے۔ یہ ایک معلوم آپ نے اپنی ان معلومات کے ذخیرے سے اٹھا کر باہر نکال دی۔ ایک اور معلومات آپ کے پاس، معلومات میں سے ایک معلوم تھا آپ کے پاس کہ ہر متغیر حادث ہوتا ہے، درست ہے، اس کو بھی نکال کر آپ نے باہر رکھ دیا۔ جب ان دو معلومات کو جدا کیا تو آپ نے استدلال قائم کر کے اپنے مطلوب کو پا لیا۔ ثم يحصل المقدمات الصالحة، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے مقدمات کو حاصل کرتا ہے جو صلاحیت رکھتے ہیں للاستدلال علیہ، تاکہ کیا کریں؟ مطلوب پر استدلال قائم کر سکیں۔ ثم، جب وہ جدا کر دیتا ہے اپنی معلومات سے، اس کو تحصیل کر لیتا ہے، ثم یرتبها ترتیبا، پھر ان کو ایسی ترتیب دیتا ہے کہ یؤدی الی العلم به، وہ مطلوب کا علم عطا کر دیتے ہیں اس کو۔ بات ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، اگلا مطلب کہتے ہیں، یہ مطلب ہمارا ختم ہو گیا۔ ولا يجوز معرفت اللہ بالتقلید، خداوند متعال کی معرفت تقلیدی نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں تقلید کیا ہے؟ والتقلید هو قبول قول الغیر من غیر دلیل، یعنی غیر کے قول کو قبول کر لینا لیکن اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ آپ جب فروع دین میں تقلید کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں نا، توضیح المسائل کو دیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں لیکن کبھی بھی آپ نے اس کے بارے میں دلیل نہیں مانگی، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ بات عقائد میں چل رہی ہے کہ تقلید حرام ہے، فروعات کے اندر تقلید جائز ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ اور جو بے وقوف فروع دین کے اندر تقلید کو حرام قرار دینے کے لیے قرآن کی آیات سے استفادہ کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیات جو تقلید کو حرام قرار دے رہی ہیں وہ عقائد کے مورد میں ہیں۔ جتنی بھی آیات تقلید کو حرام قرار دے رہی ہیں ان کا سیاق و سباق عقائد ہے۔ فروعات کے اندر تقلید کو جو مکتب تشیع جائز سمجھتا ہے، چونکہ اس کے پاس دلیل موجود ہے، اس کے اوپر ائمہ سے روایات موجود ہیں، عقلاء کی عقل موجود ہے، عرف کی جو ہے وہ رسم جو ہے وہ موجود ہے، لہذا یہ جو بات چل رہی ہے تقلید جائز نہیں ہے، یہ عقائد کے اندر چل رہا ہے کام۔ فروعات کے اندر تقلید یہی معنی رکھتی ہے کہ آپ نے اعلم کے قول کو ماننا ہے اور دلیل آپ نے طلب نہیں کرنی۔ تقلید کہتے ہیں اس کو ہیں، جیسا کہ آپ توضیح المسائل میں موجود مسئلے کے اوپر عمل کرتے ہیں لیکن اس مسئلے کی کبھی آپ نے دلیل نہیں مانگی، چونکہ آپ دلیل مانگ بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے اندر وہ استعداد ہی نہیں ہے کہ آپ اس دلیل کو سمجھ سکیں۔ خوب، یہ ایک تذکر تھا جو آپ نے خدمت میں عرض کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ تقلید جائز نہیں ہے خدا کی معرفت میں، کیوں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں ایک دلیل ہم آپ کو عقلی دیتے ہیں اور ایک آپ کو نقلی دلیل دیتے ہیں۔ عقلی دلیل کیا ہے؟
کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کی یہ صورتحال بنتی ہے کہ اگر آپ تقلید کرنے لگ جائیں عقائد میں تو اب عقائد کے اندر آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے عقائد مختلف ہیں. کوئی خدا کے جسم کا قائل ہے، کوئی خدا کو جسم نہیں مانتا، کوئی خدا کو قابل رؤیت مانتا ہے کہ خدا دیکھا جا سکتا ہے، کوئی کہتا ہے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، کوئی کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہاں وہی تقریباً یہ خدا کے بارے میں یہ ہے. اسی طریقے سے مثلا باقی بھی اصول دین کے اندر اس قسم کے مختلف نظریے. کوئی کہتا ہے وحدت خدا وحدت عددی ہے، کوئی کہتا ہے وحدت خدا جو ہے وحدت غیر عددی ہے مثلا، درست ہے. کوئی کہتا ہے خدا کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، کوئی کہتا ہے خدا کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی کہتا ہے اصلا خدا کے اس کائنات کا کوئی خدا ہی نہیں ہے. اب اتنے سارے عقائد موجود ہیں اور مختلف ماہر ترین لوگ ان عقائد کے قائل ہیں. اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ علم میں برابر ہیں، کیونکہ تساوی علم میں یہی مسئلہ پیش آئے گا نا، کیونکہ عالم اگر ہوگا اسی طرف رجوع کریں گے. فرض کرتے ہیں کہ کسی مسئلے میں یا کسی اعتقاد میں یا خود ہی معرفت اللہ میں علمی اعتبار سے مساوی ہو جائیں، لیکن عقائد تو ان کے مختلف ہیں. اگر آپ کہیں کہ مقلد تقلید کرے معرفت اللہ میں تو کس کی تقلید کرے؟ سب کی تقلید کرے تو اس کا مطلب ہے جمع متناقضین لازم آئے گا، کیونکہ ایک خدا کو جسم مان رہا ہے، خدا کو جسم نہیں مان رہا ہے، خدا کو رؤیت کے قابل سمجھ رہا ہے، ایک خدا کو رؤیت کے قابل نہیں سمجھ رہا. سب کی تقلید کرے گا تو جمع المتناقضین ہوگا، محال ہے. اگر کہتے ہیں نا سب کی تقلید نہیں کرنی، بعض کی تقلید کرنی ہے، سوال یہ ہوگا وہ بعض کی تقلید جو آپ نے کرنی ہے کسی وجہ سے کرنی ہے یا بغیر وجہ کے کرنی ہے؟ یعنی آپ نے جو کہا فرض کے الف کی تقلید کروں گا لیکن بے کی تقلید نہیں کروں گا، اس سے ہم یہ پوچھیں گے الف کی تقلید کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہے گا کیونکہ اس کے اندر فلانی خصوصیت موجود ہے. اگر وجہ کی وجہ سے کر رہے ہو تو وجہ وہی دلیل ہے، ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تم نے تقلید کی ہے دلیل کے ذریعے، اور دلیل تقلید نہیں ہوتی ہے اسلام میں. ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ نہ میں الف کی تقلید کر رہا ہوں بے کی نہیں کروں گا، پوچھا جائے کیوں کر رہے ہو، کہ میری مرضی، نہ میری مرضی بغیر ترجیح کے، میری مرضی، مجھے ترجیح کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. کہ ترجیح بلا مرجع محال ہے. فلسفہ ثابت کرتا ہے کہ ترجیح بلا مرجع محال ہے، بغیر وجہ کے کسی چیز کو ترجیح دینا محال ہے. بس ثابت ہو جاتا ہے کہ تقلید واجب نہ تقلید جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ تقلید کی جو بھی صورت لیں گے مشکل پیش آتی ہے. تقلید اگر سب کی کریں جمع متناقضان ہے، تقلید اگر وجہ کے ذریعے کریں تو ہمارا مطلب ثابت ہو جائے گا. تقلید اگر آپ کیا کرتے ہیں بغیر وجہ کے کرتے ہیں ترجیح بلا مرجع لازم آتا ہے. بس تقلید جائز نہیں ہے، تقلید کسی صورت میں جائز ہی نہیں ہے عقائد کے اندر. دیکھیں الاول انما قلنا ذالک، یہ جو ہم نے کہا کہ تقلید جائز نہیں ہے معرفت اللہ میں، لوجہین، اس کی دو وجہ ہیں. الاول انہ اذا تساوى الناس فی العلم، جب انسان جو ہیں لوگ جو ہیں وہ علم میں مساوی ہوں، واختلفوا فی المعتقدات، لیکن اپنے عقائد میں کیا ہوں مختلف ہوں، فاما ان یعتقد المکلف جمیع ما یعتقدونہ، اب مکلف کیا ذمہ داری ہے اس کی، آیا وہ تمام ان چیزوں کا اعتقاد رکھے کہ جس کے وہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی سب کی تقلید کرے، فیلزم اجتماع المتنافیات، تو اس کا مطلب ہے کہ جمع متناقضین لازم آ جائے گا. ایک جسم کا قائل ہے، ایک جسم کا قائل نہیں ہے، قابل رؤیت کو مانتا ہے، قابل رؤیت نہیں ہے، بھائی جمع ہو جائیں گے سارے، اور یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا. یا کیا کرے ان یعتقد المکلف کیا اول بعض دون بعض، میں الف کی تو تقلید کروں گا لیکن بے کی تقلید نہیں کروں گا. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم بعض کی تقلید کر رہے ہو بعض کی تقلید نہیں کر رہے ہو، فاما ان یکون لمرجحین او لا، یا تو تم الف کی تقلید اس لیے کر رہے ہو چونکہ تمہارے پاس کوئی وجہ موجود ہے یا وجہ موجود نہیں ہے. فان کان الاول، اگر کیا ہے وجہ ہے آپ کے پاس الف کی تقلید کرنے کی، فالمرجح هو الدلیل، تو اس کا مطلب ہے آپ دلیل کے پیچھے چل رہے ہو نہ تقلید کر رہے ہو. فَإِنْ كَانَ الثَّانِي، اگر آپ کہتے ہیں میں الف کی تقلید کرتا ہوں بغیر وجہ کے، اپنی مرضی سے تقلید کر رہا ہوں، فَيَلْزَمُ التَّرْجِيحُ بِلَا مُرَجَّحٍ، یہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، اور وہ کیا ہے، وَهُوَ مُحَالٌ، وہ محال ہے.
بس جب ساری صورتیں باطل ہوگی بس تقلید جائز نہیں ہے. یہ ایک دلیل. وثانی دوسری دلیل انہ تعالی ذم التقلید، خود خدا نے تقلید کی مذمت کی ہے. کہاں؟ جب یہ لوگ کہا کرتے تھے قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک مکتب پر پایا، وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کی اقتداء کریں گے. خدا ان کی مذمت کر رہا ہے. بابا تم اپنے ماں باپ کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ خود تو تحقیق کر کے دیکھو، تمہارے ماں باپ نے غلطی کی ہے، تم کیوں تو غلطی کر رہے ہو؟ یہ مذمت ہے اس کے اندر. بس خود خدا بھی کیا کر رہا ہے؟ تقلید کرنے والوں کی مذمت کر رہا ہے. اور آپ کو ذکر دیا کہ یہ تقلید کی مذمت جو ہے وہ عقائد کے زمرے میں ہو رہی ہے. وحث علی النظر والاستدلال بقوله تعالی، اور خود خدا جو ہے خود انسان کو ابھار رہا ہے کہ تم استدلال کرو، دقت کرو. کہاں؟ مثلا یہ آیت موجود ہے، انتہائی خوبصورت ہے، سورہ احقاف کی آیت ہے، آیت نمبر 4. یوں ہے، میں پوری آیت پڑھتا ہوں قرآن سے. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، آیا تم لوگوں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو خدا کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں. ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ ہمیں، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا زمین میں سے خلق کیا. کوئی چیز دکھاؤ کہ انہوں نے فلانی چیز خلق کی ہے. ام لہم شرک فی السماوات، آیا وہ آسمان کے اندر جو مخلوقات موجود ہیں ان کی خلقت کے اندر شراکت تھی ان کی؟ مجھے بتاؤ، کوئی نمونہ لے کر آؤ. خدا کہہ رہا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے جو کتاب مقدس موجود تھی اس میں سے دکھاؤ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں. او اثارت من علم، یا کیا ہے کوئی علمی دلیل لے کر آ جاؤ. اثارہ کہتے ہیں منقول کو، یعنی اثارہ یعنی منقول من علم، یعنی علم سے جو چیز منقول ہے اس کو لے کر آ جاؤ. اگر کتاب سے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بس یہاں پر خداوند متعال لوگوں کی فکر کو ابھار رہا ہے کہ دلیل لے کر آؤ. اب جس چیز کی بھی تم قائل ہو رہے ہو دلیل لے کر آؤ. بس اعتقادات کے اندر دلیل کا ہونا ضروری ہے. خود خدا اس کے اوپر انسان کو ابھار رہا ہے. قال چاہ رہا تھا یہ ہمارا متن جو ہے وہ ختم ہو جائے. کل انشاءاللہ اس کو تیزی سے تطبیق کر کے انشاءاللہ فصل اول ہماری اصل بحث جو عقائد کی ہے، توحید کا اس بات میں، خدا کے وجود میں، یہ ہماری شروع ہو جائے گی. اگلی باتیں تھوڑی سی دقت طلب ہیں. آپ دوستان سے گزارش ہے کہ تھوڑا بہت مطالعہ آپ پہلے سے کر کے آئیں گے. فلسفی استدلالات ہیں، چونکہ آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ باب ہادی عشر کس دورے کی ہے کہ جہاں پر علم کلام فلسفی ہو گیا تھا. لہذا اس میں اصطلاحات فلسفی ہیں، بعض اس کو تبیین کی ضرورت ہے، دقت کی توجہ کی ضرورت ہے. لہذا آپ لوگ تھوڑا بہت، آپ کے پاس ترجمے والی کتاب موجود ہے، 15 منٹ 10 منٹ بیٹھ کے تھوڑا بہت خود مطالعہ کریں، سوچیں اس کے اوپر بیٹھ کے. پھر جب یہاں پر مباحثہ ہو، اگر بات سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو سوال کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا